الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام و انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین رحمت للعالمین احمد مجتبی شافع روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور یاد رکھیے عبادت کا تعلق کسی دن، کسی مہینے یا کسی گھنٹے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عبادت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت تم نے اس وقت تک کرنی ہے جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. اس نے ہمیں ساری زندگی نہیں چھوڑنا، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا قیل لأحمد متی الراحہ، امام صاحب یہ بتائیے کہ راحت کب ملے، راحت کب ملے؟ فرمایا کہ اول قدم نضعها فی الجنہ، راحت کا پوچھتے ہو؟ جنت کے اندر جب ہم پہلا قدم رکھیں گے تو اس وقت جا کے ہمیں راحت ملے. اللہ ہمارا شمار اہل جنت والوں میں سے کرے. تو عبادت یاد رکھیے اس کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عبادت ہم نے اپنی موت تک کرنی، اور پھر عبادت کے اندر اللہ سے استقامت کی دعائیں بھی مانگنی. اور آج کی ہماری گفتگو کا محور استقامت کے حوالے سے ہی ہوگا.
کہ یہ استقامت ہے کیا چیز، اور اہل استقامت جو استقامت والے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کائنات کے امام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ اللہ کے رسول مجھے ایسا اسلام کے اندر ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے بھی اس کے بارے میں سوال نہ کروں۔ کہا میرے صحابی قل آمنت باللہ ثم استقم، میرے صحابی تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ جب تو نے یہ بات کہہ دی کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، پھر اس پر استقامت کو اختیار کر، اس پر ڈٹ جا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے تجھے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کام کو کر لے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کام سے رک جا۔ یہ ہے استقامت۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل استقامت والوں کے لیے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کو اختیار کیا، ڈٹ گئے اس پر۔ اور ابھی آپ سنیں گے کہ اللہ اکبر، صحابہ نے کس طرح اپنی زندگیوں کے اندر استقامت کو اختیار کیا تھا، کائنات کے امام نے اپنی زندگی کے اندر استقامت کو کس طرح اختیار کیا تھا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بھائی یہ استقامت والوں کے لیے جو اللہ نے انعام رکھا ہے یہ ایسے تو نہیں مل جانا تھالی میں رکھ کر کہ یہ لو، اس کے لیے محنت ہے۔ کیا خصوصیات، کیا انعامات رکھے ہیں؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت والوں کے لیے اللہ کا پہلا انعام کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر آسمان سے رحمت کے فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ کہ دنیا کے اندر استقامت والوں کا انعام ہے، اور آخرت کے اندر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آخرت کے اندر جو استقامت والوں کا اللہ نے انعام رکھا ہے وہ جنت کی صورت میں رکھا ہے۔ اور پھر بات یہی نہیں ختم ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے بھی ارشاد فرمایا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ فرمایا استقامت والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر بھی دوست ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم ان کے دوست ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، فرمایا ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے جو انسان اپنے منہ سے طلب کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔
لیکن ایک انسان کی وہ آرزو ہوتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے، زبان پہ نہیں لا پاتا کسی وجہ سے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے اندر استقامت والوں کے لیے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، جو دنیا کے اندر مسائل کے اندر مشکلات کے اندر صبر کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کل قیامت کے دن جنت تو ملے گی ہی ملے گی۔ فرمایا انسان جو اپنے منہ سے کہے گا، منہ سے اظہار کرے گا، اللہ وہ تو عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن فرمایا کہ اے لوگو، جو تم اپنے اندر اپنے نفس میں اللہ اکبر، فرمایا اس کی خواہش کرو گے، زبان پر بعد میں آئے گی، اللہ پھر لا کر دے دے گا۔ تو یہی بات بس نہ ہو، اللہ فرماتا ہے نزلا من غفور رحیم، اہل استقامت والوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے میزبان ہوں گے، اور جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکاتا ہے، یہ سارے مسلمان ہمارے جنت کے اندر مہمان ہیں۔ اور اللہ کی میزبانی، اللہ اس کے کیا کہیں۔ آج ہمیں کہیں سے دعوت آتی ہے، کسی ہائی پوسٹ والے سے، کسی بڑے لوگوں کے گھر میں دعوت آ جائے، کتنا خوش ہوتے ہیں ہم، جی ہمیں بلایا ہے، وزیر اعظم نے بلایا ہے، جی فلاں صاحب بڑے پیسے والے ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، ان کی دعوت کے اندر بڑا جناب مسلم ہوتا ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑا خیال کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی میزبانی ہے نا، اور پھر اللہ کی میزبانی کے کیا کہنے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس جنت کے پھر کیا کہنے، اس جنت کا پھر کیا عالم۔ ایک مثال قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ یہ ایک مثال سورہ محمد کی اللہ نے ارشاد فرمائی، اس جنت کے کیا کہنے کہ جس کے اندر اللہ نے نہروں کو رکھا ہے، نہریں فرمایا من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں۔ آج دنیا کا پانی ہوتا ہے نا میٹھا، تھوڑے دیر اسے رکھ دو خراب ہو جاتا ہے، یہ میٹھے پانی کی اللہ نے تاثیر زیادہ دن تک نہیں رہتا ہے۔ کھارے پانی کو آپ جتنی دیر رکھتے ہیں خراب نہیں ہوتا، لیکن میٹھا پانی اس پہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر میٹھے پانی کے نہریں اللہ فرماتا ہے کبھی خراب نہ ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، انسان کی سوچ ہی اس طرف نہیں جا سکتی کہ اللہ نے اس جنت کے اندر دودھ کی نہروں کو چلا دیا۔ اور فرمایا دودھ بھی ایسا ہے جس کا طعم، ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر دودھ کو لے کر آؤ، ابالنے کرو، پھٹ جاتا ہے۔ فرمایا اس جنت کے اندر نہریں ہوگی، پانی کی نہریں ہوتی ہیں نا پنجاب کے اندر، ہمارے یہاں تو بہت کم ہے، یہ جس طرح نہریں چل رہی ہوتی ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح نہریں چل رہی ہوں گی دودھ کی۔ شراب کی نہریں، دنیا کی شراب تیری عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس جنت کے شراب کی بھی کیا کہنے جو اتنی میٹھی اور خوشبودار شراب ہے، فرمایا اس کی بھی نہریں جنت میں چل رہی ہوں گی، شہد کی نہریں جنت میں چل رہی ہوں گی۔ یہ سارے انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دنیا کے اندر استقامت کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الاستقامت اللہ تشرک باللہ شیئا، استقامت تو یہ ہے کہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے۔
اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جس کی توحید پکی ہے، مضبوط ہے، فرمایا یہ استقامت پر قائم ہے۔ اور میں تو پڑھ رہا تھا کہ پہلے لوگوں نے کس طرح اس توحید کے خاطر اس توحید پر ڈٹ گئے، استقامت کو اختیار کیا، انسان کی رونقیں کھڑی ہو جاتی، ایسی ایسی اذیتیں، ایسے ایسے عذاب دیے گئے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو معراج کروائی گئی، جب اللہ آسمانوں پر لے کر گیا تو آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جنت کا دیدار بھی کرایا گیا، اور جہنم کی ہولناکیاں بھی دکھائی گئیں۔ کائنات کے امام مستد احمد کی روایت، جنت کا آپ نظارہ کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، ایک عظیم اور عجیب سی زبردست، کائنات کے امام فرماتے ہیں مجھے خوشبو آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس کی خوشبو ہے؟ جنت تو ویسے ہی اتنی اعلیٰ ہے، جنت کے کیا کہنے، تو جنت کے کیا کہنے، اس کی خوشبو کے کیا کہنے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جس جنت کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی بنی انسان کے دل میں اللہ اکبر اس جنت کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ فرمایا اتنی عظیم جنت، لیکن پھر بھی کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عظیم خوشبو آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہا اللہ کے رسول یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی خادمہ جس کا نام ماشطہ ہے، اللہ کے حبیب، یہ اس کے پاس سے آ رہی۔ جبریل ایسا کیا عمل ہے، کیا کر کے گئی ہے دنیا کے اندر، اتنی زبردست خوشبو، کیا عمل ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، ایک دن یہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، جیسے ہی کنگھی گری اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے نکلے اٹھاتے وقت کنگھی کو کہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بیٹی حیران ہوئی، کہا یہ بتائیے اللہ کون ہے؟ ان کے ذہنوں میں تو یہ تصور تھا کہ میرا باپ اللہ ہے۔ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، دنیا کے اندر، زمین کے اندر ایک واحد ایسا ظالم یہ فرعون گزرا ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور رب بھی یہ کہ انا ربكم الاعلى، چھوٹا موٹا رب بھی نہیں، سب سے اعلیٰ رب۔ کہا رب تو میرا باپ ہے، کہا نہیں، اللہ ربی ورب ابی، اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا بابا کو بتا دوں اپنے؟ بتا دیں۔ اپنے باپ کے پاس آتی ہے، فرعون کے پاس، کہا میری خادمہ یہ کہتی ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں، یا تو وہ جھوٹی ہے یا تو جھوٹا ہے۔ کہا بلاؤ اسے، بلایا گیا، کہا یہ بات سچ ہے؟ کہا ہاں۔ اب یہاں پر امتحان ہے، یہاں پر امتحان ہے، اور بڑا کڑا امتحان ہے۔ کہا بات سے مکر جاؤ، سخت عذاب دوں گا۔ کہا پرواہ نہیں، جو چاہے گا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مارا گیا، پٹائی لگائی گئی، کوڑے سے مارا گیا، رجوع کرتی ہے؟ کہا نہیں، نہیں کرتی۔ ایک تو مرد ذات ہے نا، یہاں پر بات عورت کی ہو رہی ہے۔ کہا بات سے مکر جا، کہا نہیں مکرتی۔ کہا ٹھیک ہے، ایک کڑھائی منگوائی گئی بڑی سی، اور اس میں تیل ڈالا گیا، تیل ڈالا گیا، آگ جلائی گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب وہ تیل کھول گیا، پورا کھول گیا، وہ تیل گرم ہو گیا، اور میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اس معاشرے کے 5 بچے تھے۔ کہا مجھے اپنا رب مان لے، نہیں تو تیرے کو بھی اور تیرے بچوں کو بھی اٹھا کر اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دوں گا۔ کہا منظور نہیں،
بس ایک گزارش، اور کیا گزارش؟ کہا گزارش یہ ہے کہ جب میں اور میرے بچوں کی ہڈیاں اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر جب اوپر آ جائیں تو بس ایک گزارش یہ کر دینا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جمع کر کے اس کو کسی ایک جگہ دفن کر دینا۔ کہا یہ گزارش؟ کہا ٹھیک ہے۔ بڑے بچے کو بلایا گیا، کہا اٹھاؤ اور تیل کے اندر ڈالو۔ اللہ! انسان سوچے تو صحیح نا، ذہن میں تصور، آج ہمارے گھر میں عورتیں ہماری کچھ کھانا بنا رہی ہوتی ہے نا، کھانا بناتے بناتے ہر قسم کبھی کبھی تیل کا چھیٹا بھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیسی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جناب ٹیوب لے کر آؤ، ٹوتھ پیسٹ لے کر آؤ، ہاتھ جل گیا ہے، بچے کا ہاتھ جل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تڑپ جاتی ہیں، بچے پہ تیل لگ گیا ہے، چھیٹا آ گیا ہے۔ یہاں پر بچے کو بلایا گیا اور ایک ماں کے سامنے کہا جا رہا ہے اس کو اٹھاؤ اور کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالو۔ کیا کنڈیشن ہوگی اس ماں کی؟ اللہ کا بچہ چیخا بھی ہوگا، چلایا بھی، مائی کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ میں جب اس کی چیخیں آنا بند ہو گئی، تیل میں ڈال دیا، کہا رجوع کرتی ہے، کہا نہیں کرتی، کہا دوسرے بچے کو بھی اٹھاؤ اور ڈال دو، ڈال دیا سامنے۔ حتیٰ کہ جب چاروں بچوں کو ڈال دیا اس دہتے ہوئے جلتے ہوئے تیل کے اندر، اس ماں کی کیا کنڈیشن ہوگی کہ جس ماں کے کھیلتے سامنے کھیلتے کودتے بچے ابھی تک زندہ تھے اور اب اس کے سامنے ان کی ہڈیاں تھے، کیا کنڈیشن؟ کہا اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ ابھی باقی تھا، وہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ماں کو بچے کا خیال آیا، تھوڑے سے پاؤں لڑکھڑائے، کہا سالم تو مجھے سزا دیتے اس معصوم کو چھوڑ۔ کہا جب ماں کے پاؤں لڑکھڑائے اللہ نے اس معصوم دودھ پیتے بچے کو پھر قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود سے لپٹا ہوا بول پڑا، ماں اقتحمی ولا تخافی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ میری ماں گھبرا مت، خوف نہ کھا، اس تیل کے اندر تو چھلانگ لگا دے، مجھ سمیت لگا دے۔ ایک بات یاد رکھ کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہے کوئی حیثیت۔ ماں کو جذبہ آیا اور ماں نے اپنے بچے سمیت اس تیل کے اندر چھلانگ لگا۔ اللہ پھر استقامت والوں کا اس طرح خیال بھی کرتا ہے کہ ایسے ایسے معجزے اور کرامات ان کی دکھاتا ہے کہ انسان کیا کرنا ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول یہ اس معاشرہ کا عمل ہے کہ توحید پر ڈٹ جانے کی وجہ سے آج یہ عورت چل پھر جنت میں ہے، جنت میں موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کی خوشبو کو پورے جنت کے اندر پھینکایا ہوا ہے۔ یہ اس کا عمل ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ ہم سے تو آج ایک نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو آج ایک نماز ہی پڑھی نہیں جاتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا شرک ایک ایسا عمل ہے کہ سارے گناہوں کی بخشش ہے، شرک کی یاد رکھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواه النار وما للظالمین من اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، شرک کی معافی نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اتنے ہوں کہ آسمان کی چوٹی تک چلے جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو آ کر مجھ سے یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے بخش دے، لیکن شرک نہ ہو،
اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہوں کو تیرے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ توحید پر استقامت، یہ یاد رکھیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح توحید پر، صرف توحید کو اختیار کرنے کی وجہ سے کتنے ظلم ڈھائے گئے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفاروں نے پکڑ لیا، پکڑ کر بیچ دیا۔ فرمایا پھر سیدنا خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا، صرف اس توحید کی وجہ سے کہ دین کو اختیار کر لیا، توحید کو اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو پھانسی ہوتی ہے نا، انسان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ پھانسی میں کیا ہوتا ہے؟ گلے میں پھندا ڈالا، کسی اونچے تختے پر کھڑا کر دیا، ایک شخص ڈنڈے کو کھینچتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، اس کو کھینچتا ہے، اور جناب آدمی کے گردن میں پھندا لٹکتا ہے، اور کبھی کبھی تو گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی چند منٹ لگتے ہیں اس کو مرنے میں، بہرحال وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سولی، یہ پہلے زمانے میں دی جاتی تھی، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کس طرح اس میں اذیت ہوتی ہے۔ ایک انسان کو اونچی جگہ پر لٹکا دیا، اور پھر سامنے والوں سے کہا جاتا کہ اس کو مارو۔ اب مارنے والے کے ہاتھ میں پتھر بھی ہوتے تھے، مارنے والے کے ہاتھ میں تیر بھی ہوتے تھے، کچھ بھی ہوتا تھا، اس کے ہاتھ کو باندھا ہوا ہے، اس کے منہ پہ لگ رہا ہے، اس کے جسم پہ لگ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، سامنے والے کو کہا جاتا ہے اس کو مارو۔ اس وقت تک اس کو مارا جاتا ہے جب تک اس کی روح اس کے جسم سے نہ نکل جائے۔ سیدنا خبیب کو سولی دی گئی۔ سیدنا خبیب ایک شعر پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کے زبان پر کیا الفاظ ہوتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہہ رہے ہوتے تھے فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْمٍ مُمَسَّعِي۔ میں یہ کہہ رہے ہوتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو اس حال کے اندر مجھے مار دو۔ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، میری تو کامیابی ہی یہی ہے کہ جس حال کے اندر میری موت آ رہی ہو میں مسلمان، لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس میں اللہ کی یہی منشا ہے، اللہ کی یہی چاہت ہے، اسی حال میں مجھے مار دیا جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اذیت دی جاتی تھی۔ مکے کی سرزمین جنہیں اللہ مکے لے کر گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مکے کی سرزمین کس قدر گرم ہوتی ہے گرمی۔ ان ایام کے اندر ہمارے یہاں پچھلے دنوں گرمی پڑی تھی نا، 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا تھا، 42 ہوا تھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے، پریشان۔ عرب کا یہ عالم ہوتا ہے، وہاں پر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ کئی مہینوں تک وہاں 50 اور 55 ڈگری تو عام ہے، عام ہے۔ اس قدر شدید گرمی، اور پھر اس گرمی کی وجہ سے وہ تپتی ہوئی زمین، وہ ریتیلی زمین، پھر اس کا کیا عالم ہو۔ سیدنا بلال کو لٹا دی جاتا زمین، اوپر سے ایک پتھر لا کے رکھ دیا، بلال جو توحید کو قبول کیا ہے اس سے رجوع کر لو، نجات دے دی جاؤ گے، ورنہ اسی حال میں رکھا جائے۔ سیدنا خباب کے بارے میں آتا ہے طبقات ابن سعد کے اندر کہ کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور اس وقت تک لٹایا دیا جاتا ہے جب تک وہ کوئلے ان کے خون کی وجہ سے، ان کے پسینے کی وجہ سے ٹھنڈے نہ ہوتے۔ یہ ان کو اذیتیں دی گئی تھی، تبھی تو اللہ نے ان کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ایسی تھالی میں رکھ کے مل گئے، یہ لو جی جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ نہیں بھائی، قربانیاں دی تھی،
اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ فرمایا کہ بلال کو اتنی اذیتیں دی جاتی تھیں، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پھر ان کے بھی کیا کہنے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں میں جبریل کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا ہوں، میں ہوں جبریل تم ہو، یہ تیسری چلنے کی آہٹ کس کی ہے جبریل؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے صحابی حضرت بلال ہے۔ ایسا کیا عمل ہے؟ زمین پر تشریف لائے، بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ ہم نے جنت میں سنی ہے، کیا عمل کرتا؟ اللہ کے رسول کوئی خاص عمل ہے؟ کہا نہیں کوئی تو عمل، کہا نہیں یاد کرو، کہا اللہ کے رسول ایک عمل ہے، ما حدثنی حدث قط الا واتوضا منه، اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں جا کر وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا بس بلال تمہارا یہ عمل ہے، تمہارے اس عمل کے اندر دوام ہے، استقامت ہے، للہیت ہے، بلال تمہارا یہ عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اے بلال تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی۔ بھائی محنت کی تھی تو جنت ملی، اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نا، کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا پہلے لوگوں کیا کیا تکلیفیں دی جاتی تھیں، یہ لوگوں تم کیا گمان کرتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ؟ تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تمہارے پر کوئی پریشانی نہیں آئی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تکالیف نہیں آئیں گی، کیا سمجھتے ہو تم جنت میں داخلہ ایسے ہی مل جائے؟ پہلے لوگوں کو اس طرح اذیتیں دی جاتی تھیں۔ سیدنا خباب نے آ کے ذکر کیا اللہ کے رسول بڑی اذیتیں مل رہی ہیں، بڑی اذیتیں۔ کہا تمہاری اذیتیں کچھ بھی نہیں ہیں، پہلے لوگوں کو بیچ میں آریہ رکھ کر انہیں کاٹ دیا جاتا تھا، زندہ انہیں اٹھا کر قتل کر دیا جاتا، تمہارے اوپر تو کوئی آزمائش، حالانکہ ان کے اوپر بھی اس قدر آزمائش اور تکالیفیں ہوتی تھیں، لیکن اس سے زیادہ اللہ کے رسول ان کو پچھلے لوگوں کی آزمائش کے بارے میں بتاتے تھے تاکہ ان کا جو غم ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ میں جنت جیسے نہیں ملنی، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الاستقامت اداء الفرائض، استقامت تو یہ ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ تو ایک اعرابی آیا نا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملته دخل الجنہ، اللہ کے رسول ایسا عمل بتلا دیجئے جنت مل جائے۔ صحابہ کے سوال بھی ایسے ہوا کرتے تھے جنت کے بعد، ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ صاحب بہت پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ ان کا ہم اور غم جنت تھا، اسی لیے ان کو جنت مل گئی۔ ہمارا غم اور ہم کیا ہے؟ دنیا مل جائے آج۔ اللہ کے رسول اعرابی ہے، بدو صحابی، بدو جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، جسے شہری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اپنی زندگی کے اندر جہالت ہوتی ہے، بدو ہے، اعرابی ہے، اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیے جنت مل جائے۔ کہا میرے صحابی 3 کام کر لیں۔ کون سے 3 کام؟ ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا،
وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لے، وتصوم رمضان، اور سال میں ایک مہینے کے رمضان المبارک کے مہینے کے تو روزے رکھ لے، یہ 3 کام کر لے، بس تیرے لیے کافی۔ نماز کی پابندی، اللہ کی وحدانیت، توحید کا اقرار اور رمضان کے روزے، یہ 3 عمل کر لے۔ وہ صحابی جاتے جاتے کہتا ہے اللہ کے رسول فوالذی نفسی بیدی لا ازید ھذا ولا انقص منہ، اللہ کے رسول جو آپ نے عمل بتلائے ہیں، نہ ان اعمال کے اندر میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑا عظیم جملہ کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الیہ، میرے صحابہ جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس اعرابی کو جا کر دیکھنا۔ حدیث میں ہے کہ ان صدق قد افلح ان صدق، اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا یہ کامیاب ہو۔ 3 عمل اور 2 عمل علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، کائنات کے امام نے شاید اسی لیے نہیں بتائے کیونکہ یہ 3 جو عمل ہیں یہ ہر امیر پر، غریب پر، بالغ ہو، مومن مرد ہو، عورت ہو، توحید، نماز اور روزے یہ ہر شخص پر فرض لازم ہے۔ اور زکوٰۃ اور حج کائنات کے امام نے اس کو اسی لیے نہیں بتایا، وہ بدو اعرابی غریب تھا، اور زکوٰۃ اور حج یہ امیر لوگوں پر فرض ہے۔ اگر امیر ہے تو یہ 2 رکن بھی اس کے اندر شامل کر لے، حج کو بھی شامل کر لے اور زکوٰۃ کو بھی شامل کر لے، یہ 5 عمل کر لے، بنیادی ارکان جو ہے اسلام کے، فرمایا جنت اس کی پکی ہے۔ لیکن عمل کے اندر دوام ہونا چاہیے۔ آج نمازوں میں بڑی سستی ہوتی ہے، نمازوں میں بڑی سستی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کا بھی پھر کل بڑا خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين۔ فرمایا جنتی سوال کریں گے نا مجرمین سے، بھائی جہنم میں کیوں ہو آج تم؟ ما سلککم فی سقر، یہ سقر وادی جہنم کے اندر آج تم موجود ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا کر کے آئے ہو دنیا کے اندر؟ قالوا لم نك من المصلين، پہلا جو اپنا گناہ وہ گنوائے گے وہ یہی ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کائنات کے امام آپ کا آخری وقت ہے، دنیا سے آپ تشریف لے جانے والے ہیں، غنودگی کے اندر ہیں، ہوش آتا ہے، ایک ہی سوال، الصلاة الصلاة الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں دیکھنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور میں تو آج سوال کرتا ہوں کہ آج ہمارا اور عمل ہی کیا ہے؟ آج ہم دین کے لیے کیا کرو؟ بھائی نماز ہی پڑھ لیں، نماز ہی پڑھ لیں، نماز کے اندر ہی استقامت کو اختیار کر لیں۔ اور میں اکثر اپنے دروس کے اندر سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ جو حضرات سامعین آج تشریف فرما، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، دیکھیے، جنت کا تو ہر شخص دعوے دار ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی اگر ہم بات کر لیں تو آج صبح فجر کی نماز کس نے مسجد میں آ کر پڑھی؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھیں۔ میں کون ہوتا ہوں ہاتھ کھڑا کروانے والا؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، خود جا کے۔ کوئی شکایت تو ہے رحمت کی، برکت کی، کہ رحمتیں نہیں آتی، برکتیں نہیں آتی ہیں جی؟ لوگوں کے کہنے پر ہم نے سارے SOPs پر عمل کیا نا، ماسک بھی لگائے، ہاتھ بھی دھوئے، سینیٹائزر بھی استعمال کیا، سارے کام کیے،
لوگوں کے کہنے پر سارے کام ہم نے کر لیے، لیکن اللہ کے کہنے پر ہم نے نماز پھر بھی نہ پڑھی، اللہ نے دکھایا نہیں آدھا، لوگوں کے کہنے پہ سارے عمل کیے۔ میں نے کہا تو نے اگر وضو کے اندر ہی اللہ اکبر وہ خصوصیت تلاش کی ہوتی، اس کا آج اس کورونا کی بیماری کے اندر علاج موجود ہے، اگر تو نے صرف وضو کے اندر ایک غور اور فکر کیا ہوتا تو آج تجھے اس بیماری سے خوف نہ ہوتا، ڈرائی نہ دیا گیا ہے اس بیماری سے۔ حدیث میں آتا ہے بالغوا فی الاستنشاق، کہ لوگوں جب تم وضو کرنے بیٹھو تو وضو کے اندر استنشاق ناک میں پانی چڑھانا۔ فرمایا کہ استنشاق جب تم وضو کرنے بیٹھو تو اپنے ناک میں پانی، یوں نہیں ہم تو یوں کرتے ہیں پانی میں نہیں، بلکہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، مبالغے سے کام لینا کہ وضو کے اندر مبالغے سے کام۔ اور بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ آج کے جب اس بیماری کا پتہ لگایا گیا تو جو اس کے اسپیشلسٹ تھے انہوں نے یہی کہا کہ جی اس بیماری کا جو آغاز ہے وہ انسان کی کہاں سے ہوتا ہے؟ جی ناک سے ہوتا ہے، وہ جراثیم ناک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ ہم نے کہا تو نے وضو کا اہتمام کیا ہوتا صحیح سے تو اللہ کی قسم تجھے اس بیماری کا کبھی خوف نہ ہو۔ ٹھیک ہے آپ عمل کریں، کس نے منع کیا ہے؟ توکل تو ہے لیکن اسباب بھی ہیں، کریں آپ، لیکن یہ وضو کرنا بھی ایک سبب ہے نا۔ من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا پھر وہ کس کی حفاظت میں آئے گا؟ شیطان کی حفاظت میں آئے گا نہیں آئے گا۔ جو شخص صبح فجر کی نماز جس کے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو، پھر وہ توقع کرے اللہ سے خیر کی اور رحمت کی اور برکت کی۔ ایک سورہ قلم کے اندر بڑا عجیب خوفناک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوا، اللہ اپنی پنڈلی پر سے پردہ ہٹائے گا اور کہا جائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہا جائے گا اس سارے معاشر کے اندر، میدان معاشر کے اندر جمع ہونے والے لوگوں سارے سجدے میں گر جاؤ۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو لوگ دنیا کے اندر سجدے کرتے ہوں گے، سجدوں کی قدر کرتے ہوں گے، یہ آرڈر ملتے ہی سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے، بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ آرڈر ملے گا ویسے ہی وحشت اور دہشت والا دن، سورج سوا نیزے پر ہے، اللہ جلال میں ہے، غضب کے اندر ہے، پکارا جا رہا ہے کہ آ جاؤ۔ وہ غرور، وہ تکبر کرنے والے، وہ دنیا کے اندر زمین پر اکڑ کر چلنے والے آج کہاں ہیں؟ وہ سارے آؤ، آج اکڑ کر دکھاؤ۔ اس موقع پر یہ کہا جا رہا ہوگا کہ تمہیں اللہ کے آج سجدوں کی ضرورت ہے، سارے سجدے میں گر جاؤ۔ فرمایا سارے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر سجدوں کی قدر نہ کی ہوگی فلا یستطیعون، سجدہ نہیں کر پائے، سجدہ نہیں کر پائے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، شرم اور ندامت، شرمندگی کی وجہ سے فرمایا نظریں نیچے جھک جائیں گی، زمین پر جھک جائیں گی، اور پھر ان سے یہ بات کہی جا رہی ہوگی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا کے اندر تم صحیح سلامت تھے نا، دنیا کے اندر تمہیں اللہ نے جوانی بھی دی تھی، دنیا کے اندر طاقت بھی دی تھی، پاور بھی دیا تھا، تم اذان کی آواز سنا کرتے تھے،
नरम गरम बिस्तरों पर तुम्हारे कानों में अल्लाह अकबर मौज़िन की आवाज़ भी टकराती थी। तुम्हारे पास मोबाइल भी था, इस मोबाइल के अंदर तुमने सारे वो काम किए जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया। सारे काम किया करते थे, सारी रात जागा करते थे, लेकिन जब नमाज का वक्त होता था तो तुम नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते थे। कल दुनिया के अंदर तुम्हें ऑर्डर था कि तुम सजदा करो, आज़ादी थी, सजदा कर सकते थे, लेकिन जब आज अल्लाह को तुम्हारे सजदों की ज़रूरत है, फरमाया उनके कमरों के अंदर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस तरह सरी आ जाएंगे, वो आगे गिरने के बजाय पीछे गिर जाएंगे, पीछे। किस लिए है? नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अगर रहमत का हुसूल चाहते हैं, बरकत का हुसूल चाहते हैं, बोले साहब औलाद नाफरमान है, औलाद बात नहीं मानती, बोले साहब बीवी बहुत बदज़ुबान है, ज़ुबान की तेज़ है, घर में सास बहू के झगड़े और अजीब आज आफतें, बुराइयाँ, अजीब मसाइब, परेशानियाँ, मुश्किलात, हर शख्स उसका शिकार है। हमें तो बल्कि आज मैं कहता हूँ हल्का सा कोई नज़ला खांसी हो जाए फ़ौरन भागे मौलवी साहब के पास आते हैं, मौलवी साहब जरा चेक करके बताएं किसी ने कुछ करवा दिया। जिनों के पास सिर्फ यही काम रह गया कि लोगों के ऊपर आ जाए। एक सवाल करते हैं, भाई नमाज पढ़ते हो? नहीं मौलवी साहब नमाजों में तो सुस्ती होता है। भाई जब नमाज ही नहीं पढ़ ले तो मौलवी साहब के पास क्या लेने आए? मौलवी साहब क्या करेंगे? आज यही, जब हमने अल्लाह के दर को छोड़ा तो अल्लाह ने हमें दर का मोहताज बनाया। फिर जहाँ हमारी अल्लाह पर इज्जतें भी नीलाम होती हैं, इज्जतों को भी लूटा जाता है और हमारे माल को भी लूटा जाता है। ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहते हैं, परेशानी चाहते हैं, नमाज का एहतमाम कीजिए, बच्चों को नमाज की पाबंदी कराइए, फ़राइज़ मस्जिद में पढ़िए तो नवाफिल और सुनन का घर में माहौल बनाएं, ताकि आपको देखकर आपकी बीवी, आपकी माँ, आपके बच्चे भी नमाज की पाबंदी करें। जब बड़े खुद नमाज में सुस्त होंगे तो बच्चों का क्या? भाई बच्चों की पहली गोद तो उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, वो तरबियत करते हैं। जब उनकी तरबियत ही अजीब हो, जब माँ बाप खुद नमाज के अंदर सुस्त हो, तो बच्चे किस तरह? मैं आपको अपना बताऊँ, अल्लाह की कसम, मुझे याद नहीं है कि मेरे से 3 अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई हैं, मुझे नहीं याद कि किसी भाई ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे मस्जिद में लेकर आया। मुझे नहीं याद कि कभी मेरे वालिद मोहतरम ने कभी मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर मस्जिद में लेकर आए और बेटा आओ चलो नमाज पढ़ो, नहीं याद मुझे। लेकिन कैसे शौक़ पैदा हो गया नमाज का, कैसे मस्जिदों में आने का शौक़ पैदा हो। देखते थे बचपन से, भाइयों को देखा, बाप को देखा कि बाप किस तरह शौक़ और लगन के साथ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है। जब हमने अपने वालिद को देखा, हमें भी अल्लाह ने ये शौक़ और जज्बा दिया, हम भी मस्जिद में आए। हमारे माँ बाप हमारे लिए आइडियल हुआ करते हैं। याद इस नमाज की पाबंदी कीजिए। ये नमाज याद रखिए वो पहला अमल है जिसका कल क़यामत के दिन हमारे से सवाल भी किया जाएगा। बात लंबी हो गई है, बहरहाल जितना कुछ बयान हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल